السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 اور حدیث نمبر 3۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی کتابوں کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو یہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بارے میں حدیث 3۔ یحییٰ بن وکیل نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ہم کو لیث نے خبر دی۔ لیث عقیل سے روایت کرتے ہیں، عقیل ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا سلسلہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صبح اور صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو شاہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کچھ تو شاہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طرح طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ حدیث بہت بڑی ہے، اس لیے ہم نے اس کو آج آدھا پڑھا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس حدیث کو پورا کریں گے۔ اگر اسے مکمل کرتے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔